اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال آیت 30۔ اور وہ وقت یاد کرو جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے۔ یمکر، مکر، تدبیر سوچنا، کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کریں یا آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی چال سوچ رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت متعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے متعلق۔ کہ کفار قریش ایک جگہ جس کو دار الندوہ کہتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ کے خلاف وہ تدبیر سوچتے ہیں کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے، کوئی قریش کے سب لوگ جمع تھے، ابو لہب بھی تھا اس میں، ابو جہل ہے، دیگر صنادید قریش وہاں تھے۔ مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں ایک رائے پر متفق ہو گئے، کیونکہ آپ کو اگر وہ کسی فرد کو بھیج کر شہید کیا جاتا ہے تو بنی ہاشم وہ انتقام لیں گے۔ کوئی قبیلہ جو ہے یہ خون اپنے سر لینے کے لیے حاضر نہیں تھا۔ رائے یہ سامنے آئی کہ کسی ایک قبیلے کو ملوث نہیں کرتے، سب بیک وقت ملوث ہو جاتے۔ ہر قبیلے کے چند افراد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور بیک وقت حملہ کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر قبیلے کا بندہ ایک ایک وار کریں اور ایک ایک زخم لگائیں، تاکہ اس جرم میں سب لوگ شریک ہو جائیں تو بنی ہاشم سب لوگ سے انتقام نہیں لے سکیں گے۔ اس رائے پر اتفاق کر لیتے ہیں اور وہ رسول اللہ کے گھر کی طرف چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ گھر کے گرد پیش وہ جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے۔ ایک روایت میں ہے ابو لہب بنی ہاشم کا فرد تھا، دشمنوں کے ساتھ موجود تھا، وہ بھی اس قتل میں شریک ہونا چاہتا تھا، تاہم بنی ہاشم کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے اس نے کہا کہ رات کے وقت میں اجازت نہیں دوں گا، کہ یہاں پر خواتین بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور دیگر افراد ہیں، تو رات کے وقت آپ صبح ہونے دیں، صبح کے بعد جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ کے گھر کے گرد و پیش میں رات گزاری۔ ادھر رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی، یہ لوگ آپ کے گھر کے گرد جو ہے وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور
ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں تو اس وقت ان کے آنکھوں میں حضور کا وجود جو ہے وہ مجسم نہیں ہوتا، نظر نہیں آتے، پتہ نہیں چلا کہ حضور نکل گئے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر، تعداد بھی کافی تھی، پورے تمام قبائل کے وہاں پر لوگ نمائندگی کر رہے تھے، اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن ان کو نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ وہاں سے نکل گئے۔ ادھر حضرت علی علیہ السلام کو بلایا۔ ہم ایک نشست میں اس بات پر بات کریں گے آپ سے کہ ہم جب ہمارے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں علیہ السلام کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ غیر مانوس چیز ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس پر ہم ایک مرتبہ بحث کریں گے، سمجھائیں گے سب کو کہ قرآنی آیت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، محدثین کے اصطلاح کی روشنی میں، حتیٰ صحیح بخاری کے اندر ہمارے ائمہ کے بارے میں علیہم السلام، علیہم السلام، علیہ السلام کا الفاظ بہت استعمال ہوا ہے۔ قدیم یہ لفظ مستعمل تھا۔ ہم امتیاز دیتے ہیں، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ائمہ کو علیہ السلام کہتے ہیں، امتیاز یہ ہے ہمارے یہاں۔ اور یہ امتیاز پہلے، یہ اصطلاح پہلے لوگوں میں تھا۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے بستر پر سلایا، سلا کر فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ تو علی نے یہ نہیں پوچھا پھر میں آپ کی جگہ سو جاؤں، باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن کے نرغے میں ہیں، محاصرے میں، یقیناً وہ حملہ آور ہو جائیں گے تو میں بچوں گا؟ نہیں پوچھا، یہ اپنے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ فرمایا کہ میں اگر آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ محفوظ رہیں گے؟ جی یہ سوال تھا، اپنے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوال کیا؟ کہ اپنے بارے میں فیصلہ کر کے سو گئے تھے کہ میں نے تو رسول اللہ کے اوپر اپنی جان نثار کرنا ہے۔ یہاں تحفظ اور عدم تحفظ کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس سوال کے ساتھ کہ میں بچ جاؤں، وہاں بچنے کے لیے سونا تھا رسول اللہ کے بستر پر، بچنے کے لیے نہیں سونا تھا، رسول اللہ کو بچانے کے لیے سونا تھا۔ تو اپنے مقصد کے بارے میں سوال کیا کہ میرے سونے سے آپ محفوظ رہیں گے، جو اصل غایت ہے، غرض ہے، مقصد ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھایا۔ اپنے آپ کو بچانا مقصد نہیں تھا، سوال نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ کے بستر پر آپ سو جاتے ہیں اور وہ پھر صبح سویرے داخل ہوتے ہیں گھر میں، یکلخت سب لوگ۔ تو حضرت علی علیہ السلام بستر سے اٹھ کر کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو لوگ دیکھ کر کے حیران کر تعجب کرتے ہیں کہ یہاں پر تو علی بن ابی طالب سو رہے ہیں۔ تو کہا محمد کہاں ہے؟ فرمایا مجھے کیا پتہ محمد کہاں ہے۔ یہ واقعہ صرف ہمارے مصادر میں نہیں، تمام مسلمانوں کے مصادر میں موجود ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کی جگہ پر علی بن ابی طالب سوئے تھے، اور اس لیے سوئے تھے کہ رسول اللہ محفوظ رہے اور رسول اللہ کی جگہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک لطف تھا اسلام کے اوپر، کرم تھا کہ حضرت علی بھی محفوظ رہے۔ یہاں پر حضرت علی کا ایک فخری اشعار بھی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا وقیت بنفسی، میں نے اپنی جان دے کر بچایا۔ اس کو ہمارے اہل سنت کے جو اہم تفاسیر ہیں جیسے روح المعانی وغیرہ نے لکھا ہے، اس شعر کو نقل کیا ہے، وقیت بچایا میں نے، بنفسی اپنی جان دے کر، کس کو بچایا؟ خیر من وطئ الحصا، جو اس زمین کے اوپر چلنے والوں میں سب سے بہتر ہستی کو میں نے بچایا۔ ومن طاف بالبیت بیت العتیق وبالحجر، اور طواف کرنے والوں، حجر اسود کو بوسہ دینے والوں میں سب سے بہتر ہستی کو بچایا۔ آخر شعر میں کہتا ہے وقد وطنت نفسی علی القتل والاسر، سب اشعار سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے آمادہ کیا تھا اپنے آپ کو قتل اور اسر کے لیے کہ یا میں پکڑا جاؤں گا یا میں قتل کیا جاؤں گا، اپنے آپ کو قتل کے لیے، اس لیے تو کہا وقیت بنفسی، اپنی جان دے کر کے میں نے بچایا، جان دے دی تھی علی بن ابی طالب۔ اب ہم آتے ہیں آیت کی تشریح کے اوپر کہ آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ، مکر تدبیر سوچنے کو کہتے ہیں، المکر کے ساتھ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، بری تدبیر، مکر کے ساتھ سیئ بری کی قید لگائی جاتی ہے تو پھر یہ تدبیر جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے۔ ہمارے اردو محاورے میں، فارسی محاورے میں مکر اور فریب ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، مکر و فریب۔ فریب کے معنی میں ہم لفظ مکر کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا محاورہ دوسرا ہے عربی اور قرآنی محاورے میں مکر السیئ، کہ سیئ کی قید لگانے کے بعد یہ مکر جو ہے وہ بری تدبیر کو کہتے ہیں، وَإِلَّا صرف اگر مکر کہہ دے تدبیر کو کہتے ہیں۔ لِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ایک آیت ہے، تمام تدبیریں اللہ تعالیٰ، مکر بری چیز نہیں ہے، خود صرف بری چیز کے ساتھ مختص نہیں ہے، تدبیر بری تدبیر بھی ہوتی ہے، صحیح تدبیر بھی ہوتی ہے۔ لِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام تدبیریں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو کافروں نے سوچا یمکروا بک، کافروں نے آپ کے بارے میں تدبیر سوچی، ٹھیک، کہ وہ لیثبتوک، تاکہ آپ کو یا قید کر دیں، اس پر وہ متفق نہیں ہوئے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، اس پر یہ لوگ متفق ہوئے تھے، او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے نکال کر کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیں، یہ اس پر بھی وہ متفق نہیں ہوئے، یقتلوک پر یہ لوگ متفق ہو گئے۔ ان تین تدابیر میں سے ایک تدبیر جو ہے ان لوگوں نے قبول کر لی تھی اور قتل کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، خدا بھی تدبیر کر رہا تھا، دونوں تدبیر ہے، لیکن کفار کی طرف سے جو تدبیر ہوئی تھی یہ ظلم اور زیادتی کے اوپر تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیر ہوئی ہے یا ہوتی رہتی ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی تدبیر، فرق ہے ظالمانہ تدبیر میں اور عالمانہ تدبیر میں۔ اس لیے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ بہتر تدبیر کا مطلب کیا ہے؟ عدل و انصاف پر مبنی تدبیر، ظالم کے ہاتھ سے ایک مظلوم کو بچانا عدل و انصاف پر مبنی تدبیر ہے۔ وہ اللہ نے کسی جان کو بچانے کی تدبیر سوچی، ان لوگوں نے ایک جان کو تلف کرنے کی تدبیر سوچی۔ ایک جان کو بچانے اور تلف کرنے میں جو فرق ہے وہی فرق ان کے مکر اور اللہ تعالیٰ کے مکر میں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا،
جب ہم ان مشرکین کے اوپر اپنی آیات پڑھ کر کے سناتے ہیں تو قالو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا سن لی، یہ جو آپ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں یہ باتیں ہم نے سن لی، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قسم کے کلام پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ چاہیں تو چاہتے تو کلام اس قسم کا پیش کر سکتے، تو اگر وہ اس قسم کا کلام پیش کر سکتے تو ایک نہیں سینکڑوں کلام پیش کرتے، ہر طرف سے کلام بنا کر کے پیش کرتے، اور جس طرح بازار عکاظ میں مشاعرہ ہوتا تھا اور بہتر سے بہتر اشعار کا انتخاب ہوا کرتا تھا، تو اس سے بھی بڑے زبردست اہتمام سے بہتر مقابلہ، بہتر سے بہتر کلام جو ہے وہ منتخب کر کے بہت سے کلام سامنے آتے، ایک دو نہیں، بہت کلام سامنے آتے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کلاموں کا ایک بہت بڑا مجموعہ سامنے آتا، اگر تمہارے امکان میں ہوتا، ایک دو نہیں بہت بڑا ذخیرہ سامنے آتا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آسان طریقہ تھا، شعر کے ساتھ اور نثر کے ساتھ اور کلام بنا بنا کر کے مقابلہ کر کے اس کو کلام الہی نہ ہونا ثابت کرنا ان کے لیے نہایت آسان کام تھا، ان کے اپنے قبضے کا مضمون تھا، اور حالات بھی ان کے لیے سازگار ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر کے جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل کام کی طرف آتی، جنگ کرنے سے بہت بہتر اور آسان طریقہ تھا بازار عکاظ کی طرح، یا اسی بازار عکاظ ہی میں جمع ہوتے یا مدینہ مکے میں جمع ہو جاتے، حج کے موقع کے اوپر وہ مشاعرہ کرتے اور دنیا بھر سے لوگوں کو بلا کر کے کلام پیش کرتے۔ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا کہنا آسان ہے، لیکن اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکے۔ کہنے کو تو ان لوگوں نے کہہ دیا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ وہی داستان ہے، یہ پارینہ ہے، قدیم داستانیں ہیں، وہی سناتے ہیں، ہم بھی اس قسم کا کلام سنا سکتے ہیں۔ آگے ایک اور آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ بات بھی یاد کرو جب ان لوگوں نے کہا تھا، کہا کیا تھا؟ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ بات سچ ہے، حق ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ایک پتھر گرا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ایک عذاب علیم ہمارے اوپر نازل کرو اگر یہ بات سچ ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں روایات ہیں، شیعہ مصادر میں تو ہے ہی، غیر شیعہ مصادر میں بھی وافر مقدار میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم کے موقع پر، جہاں ایک شخص تھا، منافق تھا، اس نے کہا تھا، حارث فہری، حارث بن نعمان فہری نام تھا اس کا، اس نے کہا اے محمد، آپ نے کہا ان بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان لیا، رسول مان لو، ہم نے مان لیا آپ رسول ہے اللہ۔ اس کے بعد جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے ان سب پر اکتفا نہیں کیا،
اور اپنے بھائی کو یا اس کی تعبیر کے مطابق اس لڑکے کو، اس وقت لڑکا تو نہیں تھا، اس لڑکے کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے بھی کہہ دیا آپ نے۔ پھر کہا اگر یہ رسول اللہ سے وہ پوچھتا ہے، یہ شخص حارث بن نعمان پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے خود اپنی طرف سے کہی ہے یہ بات یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے میں نے یہ بات، میرے اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ اگر یہ بات حق ہے تو آپ اپنی طرف سے ایک پتھر میرے اوپر برسا دیں۔ اسی حارث بن نعمان فہری نے کہا، اتنے میں ایک پتھر گرا اور اس شخص پر اور وہ مر گیا۔ یہ روایت شیعی مصادر میں تو موجود ہے، لیکن سن 223 دوسری صدی کے بعد تیسری صدی کے اوائل میں فوت ہونے والے ابو عبیدہ نے اپنی کتاب غریب القرآن میں، جو قدیم ترین حوالہ ہے، دوسری صدی کا بندہ ہے، یعنی تیسری صدی کے اوائل کا بندہ ہے، اس نے اپنی کتاب غریب القرآن میں ابو بکر نقاش موصلی متوفی 351 نے اپنے تفسیر شفاء الصدور میں، ابو اسحاق بقلی متوفی 427 اپنی تفسیر میں، حاکم حسکانی نے دعاۃ الہدات میں، ابو بکر یحییٰ قرطبی متوفی 567 نے سورۃ المعارف کی تفسیر میں، سبط ابن جوزی نے تذکرہ خواص میں، و دیگر۔ علامہ امینی نے الغدیر میں اس کے تفصیل اور مباحث اور بہت سے حوالہ جات جو ہے وہاں ذکر کیا ہے۔ ان سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی۔ آگے ہم آتے ہیں اس آیت کے اوپر کہ کہا تو ایک شخص نے، لیکن آیت کی تعبیر ہے قالو ہے۔ ہم قرآن میں اس قسم کے بہت سے نظائر پیش کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں قالو کا لفظ بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ ایک جگہ پر ایک شخص کے لیے ناس کہا ہے، ایک آدمی کے لیے، یہ تعبیر ہے قرآن میں۔ قرآن کی تعبیر میں عمومیت آتی ہے، تطبیق ایک آدمی کے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے روایات میں اور اہل سنت کی روایات میں متفقہ ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر کے موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اور حارث بن نعمان فہری کے اس چیلنج پر جو ایک منافق تھا، اس کے چیلنج کے جواب میں اس کے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ آگے ایک آیت آتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاق و سباق آیت کے ساتھ یہ بات بنتی نہیں ہے۔ سیاق و سباق آیت میں آگے ایک آیت آتی ہے، اس کے اوپر ہم کل بحث کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اس امت کے اوپر عذاب نہیں ڈالے گا جب تک اس امت میں اے محمد آپ موجود ہیں، اے رسول آپ موجود ہیں۔ خدا نے کبھی اے محمد کر کے نہیں پکارا۔ عموماً مفسرین اور مترجمین وغیرہ بریکٹ میں اے محمد لکھتے ہیں، میں بھی ابھی اے محمد کہہ گیا، نہیں کہنا چاہیے۔ اے رسول، یا رسول کر کے پکارا ہے، نبی کر کے پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے رسول جب تک آپ موجود ہیں اس امت کے درمیان میں، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے ہیں، ان میں کوئی استغفار کرنے والا موجود ہے، اس استغفار کرنے والے کی وجہ سے اس امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ عذاب کیسے آ گئے، اس کا جواب ہم انشاءاللہ کل دے دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔